اے میڈیا والو، یہ وہی جہاد کا فتویٰ تھا جو انگریز کے خلاف دیا گیا، جس کو آج تم مدارس کے خلاف استعمال کرتے ہو۔ وہ مدارس جو کبھی ہمارے ملک کی نگہبانی کیے تھے، اور ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، یہ کوئی مسلمان تاریخ دان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تاریخ دان اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی جماعت نے اپنے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دی، تب جا کر یہ ملک انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا۔ علماء صدق پور کی خصوصیت تو یہ تھی 150 سال تک یہ انگریز کے خلاف لڑتے آئے ہیں، 150 سال تک ان کی نسل انگریز کے خلاف لڑتی آئی، جن کے بارے میں خود پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا۔ آزادی کے بعد علماء صدق پور کے ایک سپوت مولانا عبد القبیر کے گھر جا کر کہا تھا کہ آپ لوگوں نے انگریز کے خلاف 150 سال تک لڑائی کی، آپ لوگوں کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، حکومت چاہتی ہے کہ آپ پر نوازشیں کی جائیں۔ لیکن ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ پنڈت جی، آپ نے ہماری قربانیوں کا اقرار کیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں یہ دنیا کی ضرورت نہیں، ہم نے ملک کی محبت میں اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دی، یہ آپ کی قربانیاں ہے۔ پورے مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 16 امیدواروں کو میدان میں اتارا تاکہ مسلمان کے حقوق کی لڑائی لڑی جا سکے، لیکن کافی عرصے سے ہمارے بیچ میں وہی پالیسی جو انگریزوں نے ہمارے ملک میں اختیار کیا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی گئی اور خود مسلمانوں کو آپس میں منتشر کروایا گیا اور ہماری عددی قوت کو متاثر کیا گیا ہے۔ میں باشعور ووٹر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے شعور کا یہ امتحان ہے، اس امتحان میں آپ کامیاب ہوں اور پورے شعور کے ساتھ ہماری نمائندگی کرنے والے مسلم نمائندے کو آپ منتخب کریں تاکہ وہ ہمارے حقوق کی لڑائی لڑ سکے۔ جیسے ہی انتخابات کے دن آتے ہیں، ہر وقت یہ دیکھا گیا کہ مختلف نعروں کے ذریعے سے ہماری ہمتوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اسی کے ذریعے سے ہماری ہمتوں کو توڑنے کی کوششیں کی گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے ایک سیاسی جماعت کے نمائندوں نے ایک نعرہ یہ لگایا کہ بٹو گے تو کٹو گے، اس کا خوب چرچا ہوا۔ میں اسی چرچے پر آپ کی یہ ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ اگرچہ اس نے اپنی قوم کے لیے کہا ہے، لیکن اگر یہ چیز ہم اپنی قوم کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے پیغام دیا گیا، اگر مسلمان بٹیں گے تو کٹیں گے۔ یہی صورتحال رہی کہ پچھلے 75 سال میں ہم صرف بڑھتے رہے اور کٹتے رہے۔ آزادی کی تاریخ کو آپ دیکھیں، 1947 سے لے کر آج تک اس ملک کے اندر 75,000 مسلم کش فسادات کروائے گئے۔ کئی شہروں میں ہماری تجارتوں اور ہماری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیا آپ آسام کا فساد بھول گئے؟ بھاگلپور کا فساد بھول گئے؟ اندور کا فساد بھول گئے؟ سیسارام کا فساد بھول گئے؟ بامبے کا فساد بھول گئے؟ 92 کے بعد ہونے والے فسادات کو کیا آپ نے فراموش کر دیا؟ یہی جملہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ہم کو مسلکوں کے نام پر، ذات کے نام پر، فرقوں کے نام پر تقسیم کیا گیا، نتیجتاً اس ملک میں صرف قتل عام ہمیشہ مسلمان کا ہوتا رہا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 75,000 فسادات یہ قوم اس وقت تک جھیل چکی ہے۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو جس بات کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہوتی ہے، اس رسی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جبھی بھی اہل علم، اہل دانش، اہل ہنر یہ آیت کو پیش کرتے ہیں تو باہمی مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، تاکہ اس ملک میں ہمارے حقوق مل سکے اور ہماری کامیابی یہاں پر ممکن ہو سکے۔ پچھلے 75 سال میں صرف آپ کو پسماندہ بنایا گیا تھا۔
उस कौम को पसमानदा बनाया गया जिस कौम ने इस मुल्क पर 1000 साल तक निगहबानी की और हुक्मरानी की है। एक एक खानदान ने यहां पर 400 साल तक हुक्मरानी की। उस कौम को 75 साल में जलील बनाया गया, रुसवा किया गया और उसकी इज्जतें पामाल की गई और उनकी मईशत को तबाह किया गया। अहले इल्म बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो दानिश्वर इस मुल्क में पैदा हुए, उन्होंने यही सबक दिया कि अगर इस मुल्क में अक्सरियती तबके को हुकूमत करना है तो मुसलमानों के साथ कत्ले आम करो और उनकी इमलाक को तबाह करो, ताकि ये कौम मेहनत करने, जोड़ने और जुड़ाने ही में लगी रही और कामयाबी इनसे कोसों दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, हमारा यह मुल्क हमारी कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। यह मुल्क हमारी कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। वही कुर्बानी को मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज बाज ऐसे लोगों को हमारी सफों के अंदर छोड़ा गया जो इस वक्त हमारे होते हुए फिक्रों और दानिश रखते हुए उन लोगों ने ऐसे लोगों की तायीद का ऐलान किया सेकुलरिज्म के नाम पर या वोटों की तकसीम के नाम पर, जिन लोगों ने कल तक हमारी इमलाक को तबाह किया और हमारे घरों को नजर आतिश किया, हमारी इज्जतें पामाल की। और कहा जाता है कि आज भी अक्लमंदी का तकाजा है कि हम ऐसे ही लोगों को ओढ़ दें। क्या उनकी बात को हम मानेंगे? सोचो, प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। हमें सबसे पहले यह दर दिया, ला तख्तलिफू तुख्तलफ क़ुलूबुकुम। ऐ मुसलमानों, आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ मत रखो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में टेढ़ापन डाल लेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में भाई भाई बंदे बन जाओ। क्यों? इसी में तुम्हारी कामयाबी रखी गई है। इस नुक्ते को हम समझने की कोशिश करें। आज आपके सामने 3 उम्मीदवार मौजूद हैं, जो एक पार्टी के 2 धड़े में 2 उम्मीदवार और एक खालिस आपका वो उम्मीदवार जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतारा है। वो लोग जो कल तक अपने वॉलंटियर्स को हमारी मस्जिद शहीद करने के लिए रवाना किए, सीना ठोक कर उन्होंने कहा हमने यह खिदमत अंजाम दी। अब यही 2 धड़े आपके सामने हैं। आपके शऊर का इम्तिहान है कि आप वोट किसको देंगे और अपनी गैरत ईमानी का सबूत किस तरीके से देंगे। एक तरफ आपके हुकूक को मनवाने वाली जमात है और एक तरफ आपका सर्वनाश करने वाले लोग खड़े हुए हैं। इन दोनों का फैसला करना यह आपके इख्तियार में है। आप देखें, 275 साल तक हमारा यह मुल्क अंग्रेज की गुलामी सहता रहा और इस मुल्क के वसाइल और जराए को अंग्रेजों ने लूटा। सबसे पहली कुर्बानी किसने दी थी? कौन दिया था? और अंग्रेज के खिलाफ वो कौन लोग थे जो सीना सिपर होकर खड़े हुए थे? सबसे पहला तबका जिन लोगों का था वो हमारे उलमाए इस्लाम का था, उलमाए रब्बानी, जो इन मदारिस के निगहबान थे। इन्हीं मदारिस से फारिग होने वाले तलबा जो मैदान में आए और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ उस जिहाद का नारा बुलंद किया जिस जिहाद को आज मीडिया ने दहशतगर्दी का नाम देकर रखा है। पहले आलिम दीन सैयद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाहि अलैह, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस के बड़े बेटे थे, उन्होंने ये देखा कि नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत बंगाल से खत्म हो चुकी, मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो चुका, जुनूब हिंदुस्तान की सल्तनत खुदादाद खत्म की जा चुकी है, अब मुसलमानों का कुछ बाकी नहीं रहा। शाह अब्दुल अजीज ने एक फतवा दिया, उस फतवे का तज़किरा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और यह फतवा 18वीं सदी के आगाज में गालिबन 1802 में उन्होंने दिया था कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है, इसमें मुसल्ला जिहाद की जरूरत है। ऐ मीडिया वालों,
یہ وہی جہاد کا فتویٰ تھا جو انگریز کے خلاف دیا گیا، جس کو آج تم مدارس کے خلاف استعمال کرتے ہو۔ وہ مدارس جو کبھی ہمارے ملک کی نگہبانی کیے تھے، اور ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، یہ کوئی مسلمان تاریخ دان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تاریخ دان اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی جماعت نے اپنے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دی، تب جا کر یہ ملک انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یہی مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور ایک مورخ سر ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کی خاطر 1.5 لاکھ علماء کرام کو انگریزوں نے پھانسی دی۔ دہلی سے لے کر لاہور تک اگر اللہ تعالیٰ درختوں کو زبان دے، یہ درخت چلا چلا کر کہیں گے نہ جانے اس درخت نے کتنے علماء کی لاشوں کو اپنے اوپر سہا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی قربانی کی وجہ سے یہ ملک، اور ہمیں اس ملک کے اندر یہ نعرہ دیا جا رہا ہے، ہندی ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان۔ کبھی یہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رضاکار ہیں، نہیں، ہم وطن کے مجاہد ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف مارے کا بلند کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کالے پانی کی صدا ہم لوگوں نے بھگتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 8 مسلمان علماء کے خاندان نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، جن میں سب سے بڑا خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا، اور دوسرا سب سے عظیم خاندان علماء صادق پور کا تھا۔ علماء صادق پور کی خصوصیت تو یہ تھی کہ 150 سال تک یہ انگریز کے خلاف لڑتے آئے ہیں، 150 سال تک ان کی نسل انگریز کے خلاف لڑتی آئی، جن کے بارے میں خود پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، آزادی کے بعد علماء صادق پور کے ایک سپوت مولانا عبد القبیر کے گھر جا کر کہا تھا کہ آپ لوگوں نے انگریز کے خلاف 150 سال تک لڑائی کی، آپ لوگوں کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، حکومت چاہتی ہے کہ آپ پر نوازشیں کی جائیں، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ پنڈت جی، آپ نے ہماری قربانیوں کا اقرار کیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں یہ دنیا کی ضرورت نہیں، ہم نے ملک کی محبت میں اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دی، یہ آپ کی قربانیاں ہیں۔ یہ ساری قربانیاں میں نے آپ کے سامنے اسی لیے بیان کرنے کی کوشش کیا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آج کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے ووٹوں کو اس حلقہ بیت اللہ میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بانٹا، اور ابھی بھی وہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس آیت کا مفہوم سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بات اسی لیے کہا، چاہے کوئی بھی ہو، اوکے چھوڑ دو، میں اسی لیے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھو، جو دلوں کا بھید تھا وہ زبانوں پر آ گیا، جو سینوں میں چھپا تھا وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اگر ابھی بھی ہم عقل مند ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اپنے شہر کے ایک فلموں کے سپر فلاپ ہیرو نے جو ایک لکڑی کے ٹٹو پر بیٹھنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے درخت کے ایک پھل کو گراؤ گے تو ہم تمہارے 4 پھلوں کو گرائیں گے۔ 11.5% کی آبادی کو 84% لوگ یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے اپنے امیدوار جناب فیاض صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، 20 تاریخ کو کوئی سستی کیے بغیر، کاہلی کیے بغیر اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر فراموش کر کے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے آپ دن کے اولین ساعتوں میں صبح جیسے ہی پولنگ بوتھ کھل جائے گا، آپ پولنگ بوتھ پر چلے جائیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔
عورتوں کے ووٹ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اول وقت میں وہ جائیں, قطار لگائیں, تھوڑی تکلیف برداشت کریں. یہ آنے والے 5 سال کی حفاظت کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے, آپ کے حقوق کو منوانے کے لیے آپ اولین ساتھ میں جائیں اور اپنے ووٹ کو استعمال کریں. پتنگ کے نشان پر آپ اپنا ووٹ ڈالیں, اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے امیدوار کو کامیاب بنائیں.